إيه شهر الخير يا أعظم شهري. تیسرا مسئلہ اس رات کے احکام و آداب کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کون سی رات ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں اس بات کا ذکر آیا ہے کہ اس رات کو مخفی رکھا گیا یا اس رات کو چھپا لیا گیا، جیسا کہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور اور معروف حدیث ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے اور وہ ہمیں اس رات کے بارے میں یعنی لیلۃ القدر کے بارے میں ہمیں خبر دینا چاہتے تھے، ہمیں بتانا چاہتے تھے۔ اتنے میں دو لوگ جھگڑنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اس نیت سے نکلا تھا یا اس ارادے سے میں تمہارے پاس آ رہا تھا یا نکلا تھا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دوں، لیکن دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ حکمت اسی میں ہو، بھلائی اسی میں ہو، بہتری اسی میں ہو کہ اس رات کو مخفی رکھ لیا گیا یا اس رات کو چھپا لیا گیا یا اس رات کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ شاید وہ 9ویں رات میں یا 29ویں رات میں یا 27ویں رات میں یا 25ویں رات میں، تو اس رات کو مخفی اور پوشیدہ رکھا گیا، اور اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں بیان کی جاتی ہیں، جس میں سب سے بڑی بات اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس رات کو مخفی اور پوشیدہ اس لیے رکھا گیا کہ تاکہ لوگ اس رات کی تلاش میں یا اس رات کو پانے کے لیے کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اجتہاد کریں، محنت کریں اس رات کو پانے کے لیے اور اس رات کی خیر اور برکت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے ذریعے، قیام کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، تہجد کے ذریعے اور دوسرے نیک اعمال کے ذریعے سے۔ اسی لیے جب اس رات کو مخفی اور پوشیدہ رکھا گیا، اس رات کو چھپا لیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ یہ فلاں رات ہے، یعنی رمضان کی راتوں میں سے فلاں رات لیلۃ القدر ہے، آپ نے یہ نہیں بتایا، بتانے کا آپ نے ارادہ کیا، لیکن دیکھا دو لوگ جھگڑ رہے ہیں تو آپ نے پھر نہیں بتایا، یا اس کو مخفی رکھ لیا گیا، اس کو پوشیدہ رکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، تو پھر وہ کون سی رات ہے لیلۃ القدر یا شب قدر کی، وہ کون سی رات ہے؟ اسی لیے اس رات کی تعین کے بارے میں، اسی وجہ سے اس رات کی تعین، کیونکہ حدیث میں اس رات کے ساتھ کسی رات کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا کہ یہی رات ہے، فلاں رات ہے، تو اسی لیے اس رات کی تعین کے بارے میں اہل علم کے درمیان بڑا اختلاف ہے۔ تقریباً 40 سے 50 بلکہ اس سے بھی زیادہ اقوال اس سلسلے میں اہل علم کے یا علماء کرام کے ملتے ہیں، 40 سے 50 تک اقوال جو ہے اس بارے میں اہل علم کے یا علماء کرام کے ملتے ہیں، لیکن ان اقوال میں چند باتیں سب سے اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رات ماہ رمضان میں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، تیسری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ رات ہر سال منتقل ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے علماء کرام نے بیان کیا۔ بعض صحابہ کرام کے آثار سے پتہ چلتا ہے، جیسا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے دیگر صحابہ کرام کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 27ویں رات ہے، لیکن ان تمام اقوال میں اور ان تمام آراء میں سب سے راجح اور سب سے قوی اور سب سے بہتر قول کیا ہے، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ سب سے راجح اور سب سے قوی اور سب سے بہتر قول دلائل کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ شب قدر یا لیلۃ القدر یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کئی احادیث کے اندر کہ التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان یا فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور بعض میں آیا ہے کہ جب 9 راتیں رہ جائیں، جب 5 راتیں رہ جائیں، جب 7 راتیں رہ جائیں، اس طرح سے احادیث کے اندر تذکرہ آیا ہے۔ تو ان تمام اقوال میں اور ان تمام آراء میں سب سے راجح اور سب سے صحیح اور سب سے بہتر قول کیا ہے کہ یہ رات یعنی شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں